میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر مگر جامع انداز میں ایک پورے واقعے کا جو عرق ہوتا ہے وہ نکال کر آپ کو پیش کروں، خلاصہ جس کو کہتے ہیں وہ پیش کروں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کروں گا، کیونکہ اب یہ موقع ہے واقعہ کربلا بیان کرنے کا۔ تو واقعہ کربلا اگر میں قسطوں میں بیان کروں گا اس جمعے اگلے جمعے کچھ پلے نہیں پڑے گا آپ کے، اس لیے میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب یزید بدبخت تخت نشین ہوا، جب وہ تخت پر بیٹھا تو سب سے پہلے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت طلب کی۔ آپ جانتے ہیں کہ جس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو پابند کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے کڑے میں لایا جاتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب ہے یزید جو بھی کرتا جاتا امام حسین یزید کو روک نہیں سکتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیں، بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائے اس کو دے دی، آپ نے اپنا ووٹ اس کو دے دیا کہ بھئی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اب جو کریں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یزید نے تو حلال کو حرام کر دیا، یزید نے تو ایسے کام کیے کہ اس پر کوئی بھی مسلمان خاموش رہ ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جب یزید نے بیعت طلب کی تو حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیا، اور جب آپ نے انکار کیا اس کے بعد حضرت امام حسین نے یہ سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ مدینہ پاک سے مکہ پاک چلا جاتا ہوں، کیونکہ مدینہ پاک میں رہوں گا، یہ میرے نانا کا شہر ہے، ایسا نہ ہو کہ یزید کے فساد برپا کر جائے، مدینہ پاک کا جو تقدس ہے کہیں یہ پامال نہ ہو جائے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روضہ رسول پہ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جو عمرے پہ گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے، بار بار لے جائے، جب آپ الوداعی حاضری پیش کرتے ہیں گنبد خضراء پہ آپ پہ کیا گزرتی ہے، مجھ پہ کیا گزرتی ہے؟ آنسو کی لڑیاں ہوتی ہیں۔ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں دوبارہ روضہ رسول پر آنے کا مجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ہر بندہ غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اچھا، ہم تو آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، حضرت امام حسین وہ ہیں جو مدینہ میں کھیلے ہیں، جو مدینہ میں پلے ہیں، جن کے نانا کا شہر مدینہ ہے، جو نانا کی گود میں پلے ہیں اور نانا کا شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام حسین کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ بہرحال یہ تو امام حسین کے نانا جانتے ہیں اور امام حسین جانتے ہیں کہ امام حسین کی کیفیت کیا ہوگی، اور میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین کا یہ غم دے کر میرے آقا کی کیفیت کیا ہوگی۔ بہرحال حضرت امام حسین روانہ ہوتے ہیں، مکہ پاک پہنچ جاتے ہیں۔ جب مکہ پاک پہنچے ہیں تو کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، اتنے خطوط آئے یہاں تک ملتا ہے کہ بوریاں بھر گئی، اور وہ جو تمام خطوط تھے ان کا متن یہ تھا، شارٹ کٹ ٹو دا پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اے حسین، اگر آپ نہ آئے ہم مجبور ہو کر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا کی خدمت میں یہی عرض کریں گے، ہم تو یزید کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، ہم بے بس ہو گئے، ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا ہے، آپ کا نواسا نہیں آیا۔ حضرت امام حسین نے جب یہ ساری چٹھیاں پڑھی ہیں تو حضرت امام حسین نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے تو جانا چاہیے، لیکن جانے سے قبل میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ایک سفیر بھیجتا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو حضرت امام حسین نے سفیر بنا کر بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل روانہ ہوتے ہیں، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے دو صاحبزادے ننھے منھے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، وہ بھی روانہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچتے ہیں تو کوفہ کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بیعت کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں ہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ
کہ حضرت مسلم بن عقیل کا اتنا بڑا استقبال ہوا، پروٹوکول دیا گیا، لوگ آپ پر محبتیں نچھاور کر رہے ہیں، لوگوں نے آپ کے آگے آنکھیں بچھائی ہیں، لوگوں نے آپ کو پیار دیا ہے۔ یزید نے کیا کیا؟ اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا اس کا نام تھا نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر، اس پر یزید نے پریشر ڈالنا چاہا کہ آپ یہ مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نمائندہ ان کو گرفتار کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر جو کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، آپ نے انکار کیا، آپ نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ یزید نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو عہدے سے ہٹا دیا، گورنری سے۔ کس کو گورنر لگایا؟ جو یزید کا خاص چہلا تھا، جو یزید کا خاص چہلا تھا ابن زیاد، اس کو لگایا۔ ابن زیاد بدبخت نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور مسلم بن عقیل کو صرف شہید نہیں کیا، مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم کو بھی شہید کر دیا۔ اچھا، جب حالات سازگار تھے، المختصر بات یہ ہے، حضرت مسلم بن عقیل پہلے لکھ چکے تھے حضرت امام حسین کو چٹھی کہ آپ آ جائیں، یہاں کے حالات اچھے ہیں۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل جب لکھ دیا، امام حسین کی طرف یہ چٹھی پہنچی، حضرت امام حسین روانہ ہوئے، اور اس لیے بھی روانہ ہوئے۔ اب حضرت امام حسین روانہ کب ہوئے؟ 8 ذی الحج کو۔ یہ حج کے ایام ہیں، پوری دنیا سے لوگ آقا علیہ السلام کے امتی حج کرنے کے لیے مکہ پاک پہنچ رہے ہیں۔ امام حسین مکہ پاک کو چھوڑ کر کوفہ جا رہے ہیں۔ ایک تو حضرت امام حسین کو یہ بھی خطرہ ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو حج کے موقع پر رش زیادہ ہو جاتا ہے، یزید کہیں رش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آ جائے اور آ کر یہاں مکہ پاک کے حالات خراب کرے۔ مکہ پاک آپ جانتے ہیں کہ حرم ہے، مکہ پاک میں تو آپ ایک مچھر بھی نہیں مار سکتے، گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے، کسی سے لڑائی جھگڑا فساد نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین نے پہلے مدینہ چھوڑا کہ مدینہ کا تقدس پامال نہ ہو، اب حضرت امام حسین نے مکہ چھوڑا کہ مکے کا تقدس پامال نہ ہو۔ کب چھوڑا ہے؟ بالکل جب حج کے ایام تھے، 8 ذی الحج کو۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسین کے لیے مکہ پاک چھوڑنا کو آسان تھا؟ حضرت امام حسین روانہ ہوتے ہیں، جب آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، رستے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ جو آپ کے ساتھی تھے ان کو حضرت امام حسین نے کہا کہ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں چلے جاؤ، اگر آپ روشنی میں نہیں جاتے تو میں دیے بجھا دیتا ہوں، چراغ بجھا دیتا ہوں، اگر آپ شرم محسوس کرتے ہیں آپ چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو یزیدی ہیں ان نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کو محمد ابراہیم کو شہید کر دیا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ آپ میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، آپ چلے جائیں۔ لیکن جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے محبین تھے، جو آپ کے جانثار تھے، انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اے حسین ابن علی، اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کو چھوڑیں؟ بہرحال نہیں چھوڑا۔ حضرت امام حسین کربلا میں پہنچتے ہیں۔ جب حضرت امام حسین کربلا میں پہنچتے ہیں، حضرت امام حسین نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی لیکن مذاکرات ناکام ہوئے۔ ان نے کہاں ماننا تھا؟ حضرت امام حسین نے ان سے خطاب کیا، اب ایک طرف 72 لوگ ہیں، 72 اور ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امام حسین نے ان سے کیا خطاب کیا، اے لوگو میں خود نہیں آیا، آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے، آپ لوگوں نے مجھے چٹھیاں لکھی ہیں، آپ میرا تعارف سن لیں، میں حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسہ ہوں، میں وہ حسین ہوں جن کو میرے آقا چوسا کرتے تھے، جن سے میرے آقا پیار کرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا سجدہ لمبا کرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا خطبہ چھوڑ دیتے تھے، جن سے میرے آقا پیار کرتے تھے، جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ ساری تقریر کی، لیکن وہ بدبخت تھے، ان پر کہاں اثر ہونا تھا۔ لیکن اہتمام حجت کے لیے حضرت امام حسین نے خطاب کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان بدبخت لوگوں نے حضرت امام حسین کا 3 دن پانی بند کر دیا۔ اب وہ دریائے فرات جس کا جانور بھی پانی پیتے تھے، امام حسین پہ وہ پانی بند کیا گیا۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین اس موقع پر پانی مانگا،
یہ کتابوں میں ملتا ہے، العطش العطش کی صدا حضرت امام حسین نے بلند کی۔ لیکن میں یہاں پر ایک عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ تو تاریخ میں ملتا ہے، یہ تو روایات میں ملتا ہے کہ کربلا کی دھرتی پر حضرت امام حسین نے پانی مانگا، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں جن بدبخت لوگوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا، کیا ان لوگوں نے کھانا بند نہیں کیا ہوگا؟ کھانا کیا ہوگا؟ نہیں کیا ہوگا؟ لیکن امام حسین نے یہ تو ملتا ہے کہ پانی مانگا ہے، امام حسین نے کھانا کیوں نہیں مانگا؟ اور امام حسین تو جنگ کی غرض سے گئے نہیں، یہ دنیا کی تاریخ ہے، اگر کوئی بندہ جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کبھی بھی بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ اگر امام حسین کربلا میں جنگ کی غرض سے جاتے تو بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، تو پتہ چلا نہ تو حضرت امام مسلم بن عقیل جنگ کے لیے گئے، اگر جنگ کے لیے جاتے تو محمد ابراہیم کو ساتھ لے کر نہ جاتے، اگر امام حسین جنگ کے لیے جاتے تو حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے بچے تھے ان کو ساتھ لے کر نہ جاتے، اپنی بیوی جو تھی، جو آپ کی اہلیہ تھی، جو آپ کی بیٹیاں تھیں، جو ہم سب کی مائیں ہیں، جو بیویاں تھیں، ان کو ساتھ لے کر نہ جاتے۔ پتہ چلا کہ حضرت امام حسین تو جنگ کی غرض سے گئے ہی نہیں تھے۔ تو جن لوگوں نے حضرت امام حسین کا پانی بند کیا، کیا ان لوگوں نے کھانا بند نہیں کیا ہوگا؟ تو حضرت امام حسین نے کربلا میں پانی تو مانگا ہے، کھانا کیوں نہیں مانگا؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ سماعت فرمائیں۔ آپ کے دروازے پر اگر کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے، بیل دیتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے پانی پلاؤ، آپ کہیں گے بیٹا دروازے پہ ایک مسافر کھڑا ہے، اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ کہیں گے بیٹا شربت کا گلاس پلا دو، اگر شربت نہیں پلائیں گے بیٹا اس کو پانی پلا دو، مسافر ہے۔ وہی بندہ یا کوئی اور بندہ آتا ہے، آپ کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کہتا ہے مجھے کھانا دے دو، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا دروازے پہ بھکاری کھڑا ہے اس کو کھانا دے دو۔ مانگنے والے نے پانی مانگا، آپ نے کیا کہا کہ یہ مسافر ہے۔ مانگنے والے نے کھانا مانگا، آپ نے کہا بھکاری ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ کہ امام حسین نے جب کربلا کی دھرتی پر اپنی جان کی بھیک نہیں مانگی، علی اصغر کی بھیک نہیں مانگی، حضرت قاسم کی بھیک نہیں مانگی، حضرت علی اکبر کی بھیک نہیں مانگی، تو حضرت امام حسین اپنی جان کی بھیک کیسے مانگتے؟ تو پتہ چلا کہ پانی مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، کھانا مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ امام حسین نے پانی تو مانگا ہے، کھانا نہیں مانگا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد المختصر بات یہ ہے، یہ جنگ کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک کہ حضرت امام حسین کو جو جانثار تھے وہ اپنی جانیں قربان کرتے گئے اور وہ جو یزیدی گروپ تھا، وہ جو یزیدی چہلے تھے، 22,000 کا لشکر تھا، اب کہاں 72 کہاں 22,000، لیکن گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹتے گئے۔ آخر میں حضرت امام زین العابدین جو بیمار تھے، صحت آپ کی ناساز تھی، عرض کرتے ہیں بابا جان اب تو میرے سارے بھائی چلے گئے، حضرت علی اصغر جو 6 ماہ کے تھے ان کی جان بھی چلی گئی، لیکن آپ نے شکوہ تو نہیں کیا۔ حضرت امام حسین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ ننی منی قربانی قبول فرما۔ تو حضرت امام زین العابدین اپنے بابا جان سے اجازت لیتے ہیں، بابا مجھے اجازت دیں اب میں میدان میں جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین نے کیا فرمایا؟ بیٹا اگر آپ جائیں گے تو ان لوگوں نے مجھے تو چھوڑنا نہیں ہے، یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، تو یہ بیویوں کو کون سنبھالے گا اور یہ سادات کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ لہٰذا آپ نہ جائیں، میں جاتا ہوں۔ اصرار کے باوجود حضرت امام حسین نے حضرت امام زین العابدین کو اجازت عطا نہیں فرمائی۔ حضرت امام حسین جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گاجر مولی کی طرح یزیدی لشکر کو کاٹتے ہیں۔ جب یزیدی لشکر نے دیکھا کہ ایک حسین کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، چاروں طرف سے گھیرا دے کر وہ حضرت امام حسین پر حملہ آور ہوئے، حضرت امام حسین کو شہید کر دیا۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، اب دنیا کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ آپ جب اپنے دشمن کو شہید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں تو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ شہید کرنے کے بعد، قتل کرنے کے بعد ڈیڈ باڈی کو، جسد خاکی کو کھینچے لاتے ماریں؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو اس سے بغض ہو۔ تو پتہ چلا کہ یزید کو امام حسین سے صرف دشمنی نہیں تھی، یزید کو امام حسین سے بغض تھا، اس لیے یزید نے شہید کرانے کے بعد امام حسین کا سر کٹوایا، دمشق کی گلیوں میں پھروایا۔ یہ اور بات ہے کہ امام حسین کا سر جب نیزے پر تھا
تو شاعر کیا کہتا ہے، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے، بازار کے ہجوم سے کہہ دو چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ جب یزید نے امام حسین کا سر کٹوایا، امام حسین کا سر نیزے پر ہے، تو کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور جہاں پر یزید ناچ گانے میں، شراب نوشی میں مصروف تھا، وہاں پر امام حسین دریائے فرات کے کنارے پر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ پتہ چلا کہ امام حسین کا تعلق نماز سے کس قدر مضبوط تھا، لیکن افسوس ہم جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارے نماز سے کتنا تعلق ہے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ یہ ایک پیغام ہے، امام حسین کا تو قرآن سے اتنا مضبوط تعلق تھا کہ سر نیزے پر تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن افسوس ہم 11 مہینے قرآن کو ٹھپ کر رکھ دیتے ہیں، صرف رمضان میں کھولتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ سوچنا چاہیے۔ حسین کے ماننے والوں، حسین نماز سے محبت کرتے تھے، نماز سے محبت کرو۔ حسین کے ماننے والوں، حسین قرآن سے محبت کرتے تھے، قرآن سے محبت کرو۔ پھر یزید کی آپ بغض دیکھیں، عداوت دیکھیں۔ دنیا میں کہیں بیویوں کے، آپ نے خواتین کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن یزید نے بیویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی۔ یزید نے کیا کیا؟ حضرت امام زین العابدین کو تکلیف دی، پریشانی کی، اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے مبارک لب جن کو میرے آقا چوسا کرتے تھے، یزید ان لبوں پر چھڑیاں مارتا تھا۔ شہید کرنے کے بعد بھی آج بہت سارے ملا یہ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ میں ان ملاؤں کو کہتا ہوں یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا۔ لا الہ پڑھنے والوں، لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا۔ امام حسین نے یہ جو قربانی دی ہے، یہ اسلام کی سربلندی کے لیے دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یزید نے بیویوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی، یزید نے ہزاروں حفاظ کو شہید کیا، یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، یزید نے مسجد نبوی کا تقدس پامال کیا، یزید نے خانہ کعبہ پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے لگے، جو جنت سے دمبا آیا، اس کا سینگ خانہ کعبہ پر لگا ہوا تھا۔ یزید نے جب خانہ کعبہ پر حملہ کیا، وہ سینگ ٹوٹ گیا۔ آج بہت سارے مولوی کہتے ہیں یزید امیر المومنین ہے، یزید رضی اللہ عنہ ہے۔ میں ان مولویوں کو کہتا ہوں بدبختو، قیامت کے دن میرے آقا کو کیا منہ دکھاؤ گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ آپ کو پتہ ہے جو مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے، حدیث میں آتا ہے، اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ تو یزید نے تو مدینہ کے لوگوں کو ڈرایا، یزید نے مدینہ کے لوگوں کو ستایا، مدینہ کے لوگوں کو شہید کیا، مدینہ کے والی کے نواسے کو ذبح کیا، شہید کیا ہے، ان کو پیاسا رکھا ہے۔ تو یزید پر تو تمام انسانوں کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اور یزید پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو آج جو یزید کے حواری ہیں ان کا کیا بنے گا؟ میں تو حیران ہوں اس بات پہ۔ تو محترم حضرات، امام حسین ایک قربانی کس لیے دی ہے، سوچنا چاہیے ہمیں۔ اور پھر دنیا کی تاریخ میں جتنے بھی شہید ہوتے ہیں، جتنے بھی شہید ہوتے ہیں، وہ شہید پہلے ہوتے ہیں، ان کو شہرت بعد میں ملتی ہے۔ امام حسین وہ دنیا کا انوکھا شہید ہے۔ جب آپ نے نانا جان کی گود میں کھیلا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ کی شہادت کے چرچے تھے۔ امام حسین کی شہادت کو یہ انفرادیت حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ام فضل نے جو آقا علیہ السلام کی چچی خواب دیکھا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا فاطمہ کی گود میں ہے، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا فاطمہ کی گود میں ہے۔ تو اس موقع پر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس خواب کی تعبیر یہ ہے، فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، وہ آپ کی گود میں آئے گا، وہ آپ کی گود میں آئے گا۔ محترم حضرات، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ام فضل فرماتی ہیں ایک دن میں نے دیکھا حضرت امام حسین کو میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام رونے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی امام حسین کو میری امت کے لوگ شہید کریں گے، اور یہاں تک کہ جبرائیل نے کربلا کی مٹی بھی لا کر دی ہے۔ اور ایک بات یہ سنیں،
وہ مٹی آقا علیہ السلام نے دی کس کو ہے؟ حضرت ام سلمہ کو دی ہے، اور حضرت ام سلمہ نے وہ مٹی شیشی میں بند کر کے رکھ دی ہے۔ جس دن حضرت امام حسین 10 محرم کو شہید ہوئے وہ مٹی خون بن گئی۔ اب یہ آپ نگاہ مصطفیٰ کا عالم دیکھیں کہ ازواج مطہرات میں سے یہ مٹی آقا علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں دی، ام سلمہ کو دی۔ میرے آقا جانتے تھے کہ جب واقعہ کربلا ہوگا اس ٹائم حضرت ام سلمہ زندہ ہوگی۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو محترم حضرات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس لیے شاعر کہتا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تابت تیری بدولت ہے حسین، طالبان منزل امن سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی، شمع ہدایت ہے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان کو ہے تیری ضرورت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ محترم حضرات، 10 محرم کا دن بہت اہمیت کا حامل دن ہے۔ 10 محرم کے دن آپ قبرستان میں جائیں، آپ ایصال ثواب کریں۔ بہت سارے مولوی صاحبان روکتے ہیں، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں آخری، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ یہ جو محرم کا مہینہ آتا ہے شہادت کا مہینہ، بہت سارے مولوی یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے محرم کے مہینے میں شادیاں کرو، حالانکہ یہ بدبخت مولوی ہیں، یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ 11 مہینے ان کو شادیاں یاد نہیں آتی، محرم کے مہینے میں ان کو شادی یاد آتی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اگر میرا دادا فوت ہو جائے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میری دادی فوت ہو جائے، کیونکہ فوت ہو چکے ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں، آپ کا کروں گا تو کسی کا زندہ ہوگا محسوس کرے گا۔ میرا دادا اور دادی جس دن فوت ہوئے ہیں ان کی جو برسی کا دن ہے، کیا اس دن میں اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کروں گا؟ بتاؤ کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ احترام کروں گا دادا دادی کا۔ تو ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم اپنے دادا اور دادی کے برسی کا احترام تو کرتے ہیں، امام حسین جس نے دین بچایا ہے ان کی شہادت کے دن کا احترام نہیں کرتے؟ سوچنا چاہیے۔ یہ چھوڑیں آپ فتووں کو، یہ آپ کا جو اندر کا مفتی ہے، آپ گریبان کھولیں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کیا ضمیر اجازت دیتا ہے کہ آپ 10 محرم کو شادی کریں؟ یہ اتنا فتنوں کا دور آ گیا ہے کہ لوگ آپ کے دلوں سے اہل بیت صحابہ انبیاء کی محبت نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ آپ جہاں پر اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں وہاں پر اپنے ایمان کی چوکیداری کریں، کیونکہ چور آپ کے ایمان کو چوری کرنا چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، میں زیادہ وقت نہیں ہے کہ بات کروں، میں واصف علی واصف، حضرت واصف علی واصف نے جو بات کی ہے اس پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ واصف علی واصف نے قیامت تک جو یزید کے حامی ہیں، جو یزید کے سپورٹر ہیں، جو یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، ان کو واصف علی واصف نے کیا جواب دیا سنیں۔ یہ واصف علی واصف نے امام حسین کا کردار بھی سامنے رکھا اور یزید کا کردار سامنے رکھا۔ حسین سچا، حسین اعلیٰ، حسین اشرف، حسین برتر۔ یزید کے بارے میں کیا کہا؟ یزید جھوٹا، یزید اسفل، یزید ارذل، یزید کمتر۔ اور پھر امام حسین کے بارے میں واصف علی واصف کیا کہتے ہیں؟ حسین مسلم، حسین مومن، حسین عالم، حسین عادل۔ یزید کے بارے میں کیا کہا؟ یزید مرتد، یزید ملحد، یزید جاہل، یزید قاتل۔ پھر امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حسین صادق، حسین ابید، حسین مصلح، حسین صابر۔ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یزید کاذب، یزید اسود، یزید مفسد، یزید جابر۔ اور پھر امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل۔
یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ واصف علی واصف، حسین یزید منفی، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل۔ آخر میں واصف علی واصف کہتے ہیں یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی، یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی کرامت ہے کربلا کی۔ شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی، شہید ہو کر حسین باقی۔ محترم حضرات، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا ہے۔ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟